بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جانیں گے انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی اصل میں 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف کیا؟ اعتکاف رک جانے کا نام ہے۔ رک جانا، ٹھہر جانا، کسی کے دروازے پر جا کر دھرنا لگا کے بیٹھ جاتے نا، جب تک ہمارا ڈیمانڈ پورا نہیں ہو جائے گا ہم نہیں ہٹیں گے، ایسا اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ جانا۔ مردوں کا مسجد میں، عورتوں کا اپنے نماز کی کسی خاص جگہ گھر کے اندر متعین کر کے وہاں گویا جم کر بیٹھ جانا ہے، اپنا مطالبہ لے کر، یا اللہ جب تک تو ہم کو معاف نہیں کر دے گا جب تک ہم نہیں ہٹیں گے یہاں سے، مستقل جم جانا ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی رمضان میں بھی ہو سکتا ہے واجبی اعتکاف۔ واجب کا مطلب کیا؟ اعتکاف منظور، آدمی منت مان لے، میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا میں اعتکاف بیٹھوں گا، اتنے دنوں کا میں اعتکاف بیٹھوں گی، اس طرح سے منت ماننے کی وجہ سے جو اعتکاف واجب ہوتا ہے، اس میں بولے یا نہ بولے روزہ بھی انکلوڈ ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے، لازم۔ نمبر 2 ہے اعتکاف نفلی۔ نفلی اعتکاف بھی رمضان کے علاوہ کبھی بھی ہو سکتا۔ جتنی دیر بھی نماز کے لیے ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں، جاتے ہوئے نیت کر لیں کہ یا اللہ میرے واپس مسجد سے باہر نکلنے تک اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں، بس نماز کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، یہ پوری زندگی ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے اعتکاف مسنون، سنت اعتکاف، اسی کے بارے میں اب بات کرنا ہے۔ اعتکاف سنت مسنون کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 سال چھوڑے تھے، ورنہ ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر مسلسل ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دن، آخری عشرے کا اعتکاف کیے ہیں۔ صرف ایک بار جو چھوٹ گیا اس کا بھی بعد میں اگلے سال 20 دن بیٹھ کے اللہ کے نبی نے اس کی بھی قضا کر لی۔ تو اللہ کے نبی اتنی پابندی سے کیے ہیں تو اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، مفتیوں نے لکھا ہے کہ یہ اعتکاف جو مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے، بہت تاکید اس کے اندر آئی ہے۔ ایسی سنت جیسا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ ایک بھی آدمی نہیں پڑھے گا تو پورے گاؤں والے گنہگار ہوں گے، اسی طرح سے پورے گاؤں میں اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارے کے سارے گنہگار۔ تو ساری مسجد کے کمیٹیوں کو، ذمہ داروں کو اس کی فکر کر لینی چاہیے کہ ہر مسجد کی طرف سے کم از کم 2-3 آدمی تو ضرور 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے۔ 1 دن 2 دن کا یا جیسی سہولت ہے ویسا اتنے دنوں کا اعتکاف تو کوئی بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ نفلی اعتکاف جیسے کوئی ملازم ہے، کسی جگہ میں چھٹی نہیں مل رہی ہے تو کم از کم ان آخری 10 دنوں میں سے جتنے دن ہو سکتا ہے تب بیٹھ جائیں، ورنہ کوشش تو یہ کرے کہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں 2-3 آدمی تو، ایک تو ہونا کمپلسری ہے، 2-3 آدمی تو 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اس بات کے ترغیب دینا ہے، لوگوں کو شوق دلانا ہے، اور کھانے پہنچانا ان کے گھر سے، اس افطاری کا، سحری کا کھانا پہنچانے کے اندر دوسرے لوگ جو ہے نا، جو بیٹھ تو نہیں سکتے لیکن ایسے معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں مدد کر کے بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت بہت بڑے حضرت ہیں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنے ایک خطبے میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اعتکاف کا فائدہ کیا؟ حضرت نے فرمایا یکسوئی اور آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی توفیق اس میں نصیب ہوتی ہے، جس کی برکت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ غیبت، چغلی، گالی گلوچ، ریا، دکھاوا، فتنہ اور فساد، معاشرتی خرابی اور طرح طرح کے گناہوں سے حفاظت رہتی ہے۔ عادات و اخلاق کو سنوارنے اور زبان کو صحیح استعمال کرنے کی مشق کا موقع ملتا ہے، ٹریننگ کا موقع ملتا ہے، اور اپنے اندر پائی جانے والی خرابی کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ اعتکاف کی برکت سے دنیا کی محبت کم ہو کر آخرت کی محبت اور رغبت بڑھتی ہے۔ عقل مند آدمی اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، بلکہ نقصان کو نفع میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بے وقوف آدمی اپنے نقصان کو زیادہ کرتا ہے اور دینی نقصان کر کے اپنی پریشانی کو بڑھا لیتا ہے۔ لہٰذا اس پیغام کو سننے والے مرد، عورتیں سبھی سے درخواست ہے، بلکہ آپ اس کو اور زیادہ آگے بڑھائیں، جلد سے جلد آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کا بھی ارادہ ہو
جتنا ہو سکتا ہے 10 دن کا تو ہونا چاہیے، یا نہ ہونے کی صورت میں کم از کم 2 دن کا، 3 دن کا، کم از کم ایسا تو ارادہ کریں۔ اب تک زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کئی سال گزر گئے لیکن آج تک اعتکاف والی عبادت کا مزہ نہیں چکے۔ ان کو اس کا مزہ چکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے اندر کیسی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو یکسوئی حاصل ہوتا ہے نا، دل کے اندر جو مضبوطی آتی ہے، قوت فکر کے اندر جو بہتری آتی ہے، اس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں فیصلہ کرنے میں بڑا زبردست فیصلہ کرنے والا ہوتا، سوچنے والا، سمجھنے والا، اچھی طرح سے اس کی طاقت آ جاتی ہے، قوت حافظہ کے اندر اضافہ، ایسی کئی ساری چیزیں جسمانی، روحانی، بہت سارے فائدے ہیں۔ 20 دن تو ہم نے تجارت کے ساتھ ساتھ عبادتیں کر لی ہیں، تراویح، روزے، تجارت کے اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ کر لی ہیں، لیکن 10 دن خالص یکسو ہو کر اللہ کے لیے بول کے بیٹھ جانا۔ باہر کی مشغولیات، باہر کے بہت سارے جھنجھٹ، ہمیشہ پورا سال تو پڑے رہتے، پوری زندگی یہ پڑی رہتی یہ چیزیں، لیکن صرف اور صرف 10 دن کے لیے، یا نہ ہو سکنے کی صورت میں 3 دن، 4 دن، جیسا بھی ہو، کوشش کریں کہ ان دنوں میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں ہم بیٹھیں۔ لیکن یہ بات واضح ہو، آپ کے ذہن میں ہو کہ رمضان کے آخری 10 دن، آخری عشرہ، 10 دن کا ملا کر جو اعتکاف ہے یہی سنت ہے۔ باقی 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، جتنے بھی دن بیٹھیں گے نا، یہ اعتکاف نفلی کہلائے گا۔ تاہم ان دنوں میں اس کا ثواب اور اس سے ملنے والا فائدہ بہت زیادہ ہے، روحانی فائدہ، جسمانی فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان برکتوں کو، ان فائدوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔